بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے ایک تفسیری سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے آج ہم جو ہے سورہ بقرہ کی اگلی آیات کی جو ہے وہ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس سے پہلے گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے پچھلی آیات کے اندر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو، جو اس نے نہیں کیا اور وہ راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا ہے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک خاص وقت تک۔ تو جیسا کہ آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اور تیری زوجہ جنت کے اندر رہو۔ یہاں یاد رکھیے گا، چونکہ میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، وگرنہ تو ایک ایک لفظ پر یقین جانیے کہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ایک ایک لفظ پر میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں جو ہے اس کی تشریح و تفسیر میں ہم صرف کر سکتے ہیں۔ تو یہاں زوجہ کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے اماں حوا کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا، اور پھر انہیں یہ حکم دیا کہ تو اور تیری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو، اور یہاں رہ کر جہاں سے جی چاہے تو کھاؤ پیو۔ لیکن ساتھ میں ایک حکم، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، جی ہاں، جو ہمارے لیے بڑی ہی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں دیکھیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک امر بالمعروف ہوتا ہے اور ایک نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ امر بالمعروف کہتے ہیں کسی چیز کو کرنے کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کہتے ہیں کسی چیز سے منع کرنا۔ تو انسان کو جب ابھی وہ مکلف نہیں تھا، جی ہاں مکلف تو بعد میں ہوا جب نبوت کا سلسلہ چلا، جب زمین پر آیا، لیکن بہرحال جو پہلا حکم، یعنی پہلا حکم نہیں ملا بلکہ اس کو منع کیا گیا ہے، جی ہاں، یعنی امر بالمعروف نہیں بلکہ نہی عن المنکر۔ تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے لیے کسی چیز سے باز رہنا یہ ایک مشکل امر ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا کرنا، اب اس کی مثال یوں لیں کہ جیسے نماز ہے، یہ کرنے کا کام ہے، ٹھیک، ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ہے روزے کے اندر کھانا یا نہ پینا، یعنی کھانے پینے سے باز رہنا، ٹھیک۔ تو کسی بھی چیز سے جو باز رہنا ہے یہ ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے بجائے کسی چیز کو بجا لانے کے، جی ہاں۔ تو اس لیے ہمیں جو نواہی ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ چاہے وہ چوری ہو، چکاری ہو، ڈکیٹی ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک، شریعت نے ہمیں جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس حوالے سے جو ہے ہمیں بڑا کانشیس رہنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ہم ان سے جو ہے وہ رک جائیں۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا اس کے اندر ایک یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، جبکہ سورہ طٰہٰ کے اندر فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا، کہ پھر ان دونوں نے کھا لیا۔
تو یہاں اللہ جل شانہ نے یوں نہیں کہا کہ اس درخت سے پھل نہ کھانا، کیونکہ فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ تو ثابت ہوا کہ انسان اگر کسی چیز سے بچنا چاہے تو پھر اس کے قریب بھی نہ جائے۔ جی ہاں، اس کے لیے کی اصطلاح بھی ہے سد ذریعہ۔ جی ہاں، یعنی وہ چیز جو کسی چیز کا سبب بنے، کسی چیز کا ذریعہ بنے، تو انسان کو اس سے ہی جو ہے بچ جانا چاہیے۔ میں اس کو ایک اور مثال سے واضح کروں گا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جی ہاں، اب یہاں بھی اللہ جل شانہ نے زنا کی قربت سے منع کیا۔ قربت سے اس لیے منع کیا کہ اگر کوئی انسان اس کے قریب جائے گا، یعنی جو چیزیں زنا کا سبب بنتی ہیں، تو پھر لا محالہ ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا کہ انسان سچ مچ جو ہے وہ زنا ہی کر بیٹھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ انشاءاللہ اس کی تشریح جو ہے اپنے موقع پر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقل مند آدمی جو ہے وہ ہمیشہ گناہ کے جو مواقع ہیں ان سے بھی جو ہے وہ دور ہی رہتا ہے، کیونکہ قریب جا کر جو ہے پھر بعض اوقات جو ہے بالکل، آپ اس کی مثال فزیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک انسان دریا کے بالکل کنارے پر چلنا شروع کر دے تو کوئی پتہ نہیں کہ کسی لمحے اس کا جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ سلپ ہو جائے، پھسل جائے اور وہ سچ مچ دریا میں ہی گر پڑے۔ ٹھیک، تو دو باتیں اس کے اندر یہ بڑی اہم تھیں، ان کا تذکرہ کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اس کے بعد اگلی بات فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے جو ہے ان کو پھسلا دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شیطان ہمارا جو ہے ایک ازلی دشمن ہے، ہمیں اس سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں اس کے بہلاوے میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اس کا بہلاوا یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے شریعت کے خلاف چلنے لگے، جب انسان کو گناہ جو ہے اچھا لگنے لگے، انسان کے دل کے اندر جو ہے وساوس آنے شروع ہو جائیں کہ یار خیر میرا ہے، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے گا، کر گزرتے ہیں، لوگ بھی تو ایسا کر رہے ہیں، ہم نے اگر یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوگا، تو سمجھ جائیں ہوشیار باش مشتری، ہوشیار باش، سمجھ جائیں کہ یہ شیطان جو ہے اس وقت جو ہے یہ مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ پھسلانے یا ہمیں جو ہے وہ گرانے کی یا بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہذا جب کبھی دل کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا ہوں جو شریعت کے منافی ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف ہوں، تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا بہلاوا جو ہے مجھ پر حملہ آور ہے۔ ٹھیک، ایک اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی۔ آگے ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ چنانچہ پھر اللہ جل شانہ نے یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو قصہ آدم ہے یہ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر ہے، اور اگر ہم ان سارے مقامات کو ملا کر جو ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر جو ہے چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں پھر یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ علیہ السلام نے اس درخت کا جو ہے ذائقہ چکھا یا اس کی جو بھی صورت ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک سوال ضمنی طور پر اس کا بھی تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ تو یاد رکھیے گا اس کا جو ہے کوئی ہمیں جو ہے وہ پروف یا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کسی بھی صحیح حدیث کے اندر، تو اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ تو یہ اسرائیلیات کی روشنی میں بعض نے گندم بھی لکھا ہے، بعض نے انجیر بھی لکھا ہے، بعض نے کچھ اور بھی لکھے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ساری روایات جو ہیں یہ غیر معتبر ہیں۔ اس کے حوالے سے جب قرآن خاموش ہے تو ہمیں کوئی قطعی بات جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، تو بہرحال پھر شیطان نے جو ہے ان کو یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو بہلا دیا، مطلب یہ ہے کہ ان کو ورغلا دیا، تو اس کی صورت جو ہے ہمیں اس میں نظر آتی ہے سورہ طٰہٰ کے اندر کہ اس نے آ کر کہا کہ تم اس درخت سے کھا لو کہ تمہیں جو ہے یہ ہمیشگی کا درخت ہے۔ شجرۃ الخلد الفاظ ہیں غالباً اس سے ملتے جلتے کہ یہ ہمیشگی کا جو ہے وہ درخت ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ شیطان کے جو ہے اس بہلاوے میں آئے اور اس سے جو ہے وہ پھل کھایا یا جو بھی اس کی صورت ہوئی۔ چنانچہ پھر یہ بھی اور مقامات پر ہے کہ جو ہی اس کا وہ پھل کھایا تو فبدت لہما سوآتہما، کہ ان کی جو
شرم گاہیں جو تھی، یعنی انہیں جو ہے پھر جو سمجھ لے کہ لباس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی. فصفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. یہ انشاءاللہ اپنے اپنے مقامات پر میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں واقعے کو سمجھانے کے لیے کہ پھر انہوں نے پتوں سے اپنا جسم جو ہے پھر ڈھانپنا شروع کر دیا. تو اس پر اللہ جل شانہ نے ان کو کہا کہ اب جو ہے تمہیں جو ہے زمین پر جانا ہے، اب یہاں جو ہے تم نے جنت میں نہیں رہنا. ٹھیک. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ دنیا میں بھی جو تمہیں بھیجا جا رہا ہے یہ ایک مسافر کی حیثیت سے بھیجا جا رہا ہے، وطن تمہارا یہی ہے. کہ دنیا میں بھی جو تم نے جانا ہے وہ ایک خاص وقت تک کے لیے جو ہے وہ جانا ہے. اور اگلی آیات کے اندر پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ وہاں جو ہے تمہیں جو ہے دو راستے جو ہے دکھائے جائیں گے، کہ ایک جنت کا راستہ ہوگا، ایک جہنم کا راستہ ہوگا. اچھا، یہاں ایک مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف اشارہ کرنا یا اس کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے جو یہ دانہ یا پھل جو بھی کھایا، تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ایک عصمت انبیاء، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام نے جو یہ فعل کیا، قرآن نے خود 16ویں پارے میں کہا کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. تو جب قرآن نے اس کو جو ہے بھول قرار دیا ہے تو ظاہر ہے یہ ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے. بھول تو کوئی بھی سکتا ہے انسان. ٹھیک. تو لہذا اس سے جو ہے مسئلہ عصمت پر جو ہے، عصمت انبیاء پر جو ہے وہ زد نہیں پڑتی. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یاد رکھیے گا اس کا، میں تو اپنے طور، اگرچہ یہ بات میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی، تو میں یہ ایک طرح سے جسارت ہی بنتی ہے، لیکن بہرکیف قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس مقام پر کہ آدم علیہ السلام کا یہ فعل جو ہے یہ اس دنیا میں حبوط سے، اس دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے. ٹھیک. یعنی وہ جو ایک عملی نبوت تھی، یعنی جب آپ نے باقاعدہ انسانوں کو جو ہے دعوت دینے کا آغاز کیا، دنیا کا آغاز کیا، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. لہذا اس واقعے کو آپ کی جو بعد کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ جوڑنا، اور آپ کی عصمت پر اور آپ کی بے گناہی پر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس کو زیر بحث لانا، تو یہ ویسے ہی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈسکس. تو یہ بیٹر ہی جو ہے ڈسکشنیبل نہیں ہے. وہ اور دنیا کی وہ اور، یعنی کہ وہ اور ریفرنس جس کو کہتے ہیں فریم آف ریفرنس. ٹھیک. تو اس کا فریم آف ریفرنس جو ہے وہ اور ہے اس واقعے کا. ٹھیک. یعنی وہ لغزش یا بھول یا خطا، ٹھیک، اس کو آپ جو بھی کہیں، وہ اس کا فریم آف ریفرنس ہی اور ہے. ٹھیک. وہ تو اس کائنات کی باقاعدہ جو ہماری انسانی زندگی ہے، جہاں سے ہماری انسانی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، جب ہمارے امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا جا رہا ہے، وہ تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے. وہاں تو کوئی ایسی دعوت کا کوئی انبیاء والا سلسلہ نہیں تھا ابھی. ٹھیک. so that is in another frame of reference. جبکہ اس کے بعد جو نظام ہے اس کائنات کا وہ that is another frame of reference. تو لہذا ان دونوں کو آپس میں انٹرلاک کرنا اور ایک دوسرے کی جو کانسیکوینسز ہیں یا کازل ایفیکٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال ان دونوں کو انٹرلاک کر کے جو ہے وہ گفتگو کرنا یہ ویسے ہی جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. تو آج ہم نے جو ہے یہ ایک اور دو آیتیں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے معلومات ملی ہوں گی تفسیر کے حوالے سے. اس استطاعت کے ساتھ کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں انشاءاللہ، اور اس وعدہ کے ساتھ کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.